ریسنٹ فیکٹس کے ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں باہر کے شیطانوں کو قید کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے، مگر جہاں اندر کا نفس یعنی کہ شیطان قوی ہو، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں طرح طرح کے گناہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سبب فقط یہ ہے کہ اندر کا شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر نفس امارہ بھی اپنا کام دکھاتا ہے۔ دیگر چیزیں حب دنیا، نفس کا مرید ہونا، جابر ہونا، اندر کا شیطان ابھارتا ہے۔ یاد رہے کہ باہر کے دشمن یعنی کہ شیطان سے اندر کا دشمن شیطان خطرناک ہے۔ جیسا کہ کسی بھی ملک میں ہونے والی خرابیاں یا جاہریت اگرچہ باہر کے دشمن کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر ملک کے اندر سے خیانت نہ ہو تو کبھی بھی بڑی تباہی نہیں ہوتی۔ اندرونی خیانت کی مثالیں دنیا میں بہت ملیں گی۔ جہاں اندرونی خانہ جنگی ہوئی وہاں تباہی ہی تباہی آئی۔ باہر کے دشمن کا انسان پھر مقابلہ کر لیتا ہے، مگر اندر کے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک میں باہر کے شیطان اگرچہ قید ہے، مگر اندر کا شیطان ابھی بھی جن کے ہاں قوی ہے، مضبوط ہے، کام کر جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان اندر کے شیطان کو مارنے کا مہینہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں باہر کے شیطانوں کو قید کیا گیا ہے۔ لہٰذا باہر سے خطرہ نہیں ہے، اطمینان ہے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی شیطان کو مارنا ہوگا تاکہ اس ماہ مبارک کی برکات حاصل ہوں اور ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ ہمارا نفس بہت نازک ہے، یہ سنبھل بھی جائے تو کچھ چور اس پر وار کرتے ہیں۔ شیطانی آلات اسے بہکانے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان چوروں سے حفاظت کے لیے ڈیسنٹ فیکٹس 10 چوروں کی نشاندہی کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا چور ٹی وی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بےہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشنوں جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کر دے گا۔ یہ چور ویسے تو سارا سال بندوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہی ہے، مگر اس ماہ مبارک میں اس کے چیلے چماٹے بھی ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور مختلف ہیلے و بہانوں سے، جیسے انعام گھر جیسے شو چلا کر رمضان کا تقدس پامال کر کے لوگوں کو لالچ سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے جتنا ہو سکے دور ہو جائیں، بلکہ اس ماہ رمضان میں ٹی وی کا سامنے والا رخ کسی دیوار کی طرف کر دیں، یعنی بالکل مکمل طور پر بند کر کے رکھ دیں، پھر آپ اس کی عجیب و غریب برکات دیکھیں گے۔ دوسرے چور کی بات کی جائے تو وہ ہے بازار۔ یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا، کبھی عید کے شاپنگ کے چکروں میں تو کبھی عید کے بعد آنے والی شادیوں کے چکر میں۔ آپ کے روزے بھی تباہ کرے گا اور سکون بھی برباد کرے گا، بلکہ عبادت میں خلل بھی واقع کرے گا۔ بازار میں اس ماہ میں جانا ترک کر دیں، خصوصاً اس معاملے میں عورتیں مکمل پرہیز کریں۔ اگر کوئی ضروری سامان منگوانا بھی ہو تو مرد حضرات کو کہہ کر منگوا لیں، خود بازار جانے سے مکمل گریز کریں۔ ماہ رمضان میں تیسرا چور ہے کچن۔ یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار سے محروم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ خواتین کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے کئی دور ختم کریں۔ سارا سال جو کوتاہی ان سے ہوتی رہی، اس کا ازالہ اسی ماہ میں بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھوک پیاس میں رہنے کا مہینہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہم 11 ماہ اس قدر نہیں کھاتے جس قدر اس ماہ کھا لیتے۔ اس لیے ہم نے تگڑی سحری اور لمبی افطاری کو روزے کا اصل حاصل و وصول قرار دے دیا ہے۔ یہ بظاہر اچھا کام لگتا ہے کہ روزے داروں کے لیے کچن میں مسلسل مصروف عمل رہنا، سحری بنانا، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاریوں پر لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے موقع سب چھین لے گا۔ اسی طرح افطاری کے کچھ دیر پہلے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں ہم دعائے استغفار کی بجائے دسترخوان سجانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس شاطر اور چالاک چور سے بھی خود کی حفاظت کیجیے۔ چوتھا چور انتہائی خطرناک ہے۔ یہ موبائل اور کمپیوٹر ہے۔ یہ آج کل سب سے خوفناک چور ہے جو رمضان المبارک میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سونے پر سہاگا کہ یہ موبائل فون کمپنیاں جو سارا سال عوام کو جی بھر کے لوٹتی ہیں، اس ماہ میں سستے پیکیجز دے کر عوام کو ساری رات فون اور میسیجز پر گپ شپ کرنے کے 100 بہانے دیتی ہیں، جس سے ہمارا نفس اس جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جس قدر رمضان المبارک کی برکات ختم ہوتی ہیں، کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ کوشش کیجیے کہ اس ماہ رمضان میں موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، صرف اشد ضرورت کے تحت ہی اسے استعمال کریں۔ اس ماہ مبارک میں چونکہ دفاتر کی چھٹی جلدی ہوتی ہے، پھر سحری تک جاگنے کا بھی زیادہ تر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، تو کمپیوٹر، گیمز،
فلمیں دیکھ کر رمضان مبارک کا نہ صرف تقدس پامال کیا جاتا ہے بلکہ خود کو گناہوں کی دلدل میں پھنسانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اس چور کو بھی اس ماہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں۔ پانچواں چور آپ کے وقت کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے فیس بک۔ یہ چور بڑا ہی پروفیشنل ہے، ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت گالم گلوچ کا مرتکب کر کے چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فضول قسم کی بحث و مباحثہ، تصویریں اور مختلف ویڈیوز اور طرح طرح کی خرافات میں سارا دن مشغول رکھے گا۔ اسی لیے سوشل میڈیا سے جس قدر ہو سکے دور رہیں۔ کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی اور نہ ہی کوئی آپ کی یاد میں گھل جائے گا کہ فلاں شخص سوشل میڈیا پر کیوں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم فیس بک پر صرف اور صرف اچھی باتیں، احادیث وغیرہ شیئر کرتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات بھی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی شیئر کردہ چیزیں بھی دیکھیں گے، لہٰذا ایک فضول کام میں وقت کا ضیاع ہوگا اور کچھ نہیں۔ چھٹا چور ہے لوڈو۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اب تو شہر میں بھی شروع ہے، جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں۔ یہ انہیں رمضان میں لوڈو گیم میں الجھاتا ہے، وقت کے ضیاع کے ساتھ یہ باہم جھگڑا بھی کرواتا ہے۔ نوجوان اور یہاں تک کہ بابے بھی رات گئے ہوٹلوں دکانوں میں بیٹھ کر لوڈو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس ماہ یہ فضول کام اور فضول چیزوں سے کوسوں دور رہیں۔ اور ساتواں چور ہے سستی اور کاہلی۔ یہ چور بھی بڑا شاطر اور خطرناک ہے، کیونکہ روزے سے جسم میں بظاہر نکاہت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اندر کا نفس سستی پر جلدی آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سی عبادات صرف سستی اور کاہلی کے سبب رہ جاتی ہیں۔ اس ماہ میں لوگ فرض نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر تراویح میں بڑی ہی سستی برتتے ہیں، حالانکہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن مجید تو مکمل سننا خود پر لازم کر لینا چاہیے۔ لہذا اس ماہ ساری سستی کاہلی کو دور پرے پھینک کر چست و توانا رہے اور عبادت میں پھرتی اور چستی کے ساتھ شریک ہو۔ اور آٹھواں چور ہے نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں زر رساں نہیں ہے مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے رکھے گا اور آپ عبادتوں سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور گرمی کے موسم میں روزہ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، لہٰذا یہ چور نفس کو بار بار نیند کی تھپکی دیتا ہے کہ جتنا سوئے گا اتنا ہی وقت جلدی گزرے گا اور روزہ محسوس تک نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر بے زر چور آپ سے آپ کا وقت، یہاں تک فرض نمازیں تک بھی چھین لے جاتا ہے۔ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بس ضرورت کی نیند لیجیے اور قیام اللیل کیجیے۔ نیند ضرورت سے زیادہ ہرگز مت کیجیے۔ یہ سونے کا نہیں بلکہ نیکیوں کے سیزن کو کمانے کا مہینہ ہے۔ آپ سوئے رہے تو آپ کی دنیا آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اور نواں چور ہے گرمی۔ یہ چور بظاہر آج کل بہت سرگرم ہے، گرمی کی اف زبان زد عام ہے۔ یہ چور آپ سے نہ صرف روزہ چھڑوا دینے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ اگر آپ روزہ رکھ بھی لیں تو یہ اف کی رٹ لگوا کر آپ کے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں گرمی نہ کریں۔ جون جولائی کی جلسہ دینے والی گرمی تو ہے نہیں بلکہ اپریل کے مہینے کے روزے ہیں، اس لیے گرمی کا نہ سوچیں بلکہ یہ خیال کریں کہ جس قدر مشکل، پریشانی اور تکلیف کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے اجر بھی اس قدر بڑھا چڑھا کر اللہ جل شانہ عطا کریں گے۔ اور 10واں چور ہے بخل اور کنجوسی۔ رمضان المبارک چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے سنہری موقع ہوتا ہے مگر یہ چور ہمیں اس ماہ بھی خرچ کر کے کمانے کا موقع گنوا دیتا ہے۔ اس ماہ میں خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے مگر یہ چور ہمیں یہ کہہ کر تھپکی دیتا ہے کہ زکوٰۃ اگر دے دی تو عید کا خرچ کیسے نکالو گے، بچوں کے نئے کپڑے کہاں سے لاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا رزق مزید بڑھ جاتا ہے اور کم تو ہرگز نہیں ہوتا، بس ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے۔ لہٰذا رمضان کے اس مقدس ماہ میں کھل کر انفاق فی سبیل اللہ کریں اور اس چور کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیں۔ یہ چند چور جو کہ اشتہاری ہیں، ان کے چنگل میں ہرگز نہ پھنسے بلکہ جہاں پہ نظر آئیں ان کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں اور خود کو ان سے محفوظ کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد